الرحمن الرحیم سورہ زمر کی آیت نمبر 10 دیکھنے میں اس آیت کریمہ کو انتہائی مختصر خیال کیا جاتا ہے، لیکن اپنے مطلب اور تفسیر کے اعتبار سے یہ آیت قرآن کریم کی ایک عظیم اور جامع آیت ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ یہ لاک ڈاؤن لگنے سے پہلے ہم نے اس آیت کو شروع کیا تھا، اور تب سے لے کر اس کے بعد بھی درمیان میں تقریباً ہم نے 10 دن پڑھا، اور پھر اس کے بعد پھر 2-3 دن پڑھا، اور پھر اس کے بعد آج ہم بیٹھے ہیں۔ تو یہ آیت ایک عظیم آیت ہے اس اعتبار سے کہ اس کے معانی بہت زیادہ ہیں، اور جب جب اس آیت کو ہم نئے سرے سے پڑھیں گے تب تک ہمارے سامنے اس کے اور معنی واضح ہوتے جائیں گے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ اس کے آخری ٹکڑے تک آپ کو لے کر آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے آیت کا تھیم یہ دیا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ کہہ دیں، میرے بندوں کو یہ کہیں کہ وہ میری ناراضگی سے ڈریں، وہ ایسے کام نہ کریں جن سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ وہ لوگ جو دنیا میں نیکی کرتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا میں نیکی کے رستے پر چلتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت میں اچھے بدلے تیار کر کے رکھے ہیں۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، آیت کا تیسرا ٹکڑا یہ تھا کہ اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، وسعت والی زمین ہے۔ اگر کسی جگہ پر آپ کے لیے نیکی کرنا مشکل بنایا گیا ہے تو آپ وہاں سے اٹھ کر ایسی جگہ چلے جائیں جہاں نیکی کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ اب یہ جو آیت کا آخری ٹکڑا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ اتنا جامع ٹکڑا ہے کہ آپ یوں کہہ لیں کہ جو علماء کرام ہمیں صبر کے اوپر درس دیتے ہیں، صبر کا موضوع ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں صبر کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، جتنی احادیث ہیں اور جتنی قرآنی آیات ہیں صبر کے موضوع پر، میرے علم کے مطابق پورے قرآن میں سے یہ اتنا سا ٹکڑا سب کو شامل کر رہا ہے۔ باقی ساری آیات اور احادیث ایک طرف، اور اس آیت کا یہ آخری ٹکڑا ایک طرف، یہ ان سب کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا ٹکڑا اللہ رب العالمین نے پیچھے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، آپ نکلیے، ہجرت کیجئے، اللہ کے لیے نکلیے، اور جب آپ اللہ کے لیے نکلیں گے تو رستے میں مشکلات آئیں گی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کے ساتھ گہرا مضبوط تعلق انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کا عزم رکھتے ہوں، جن کے دل میں یہ سچا خیال ہو کہ اگر زندگی میں کبھی میری جان کی ضرورت بھی پڑی تو میں نے یہ بھی قربان کر دینی، میرا مال چاہیے تو میں مال بھی دوں گا، میری اولاد چاہیے میں اولاد کو بھی قربان کر دوں گا، میرے رب کے لیے، اس دین کے لیے، اس نبی کے لیے میرا تن من دھن، میرا سب کچھ قربان۔ پوری دنیا بھی ایک طرف ہو، ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کی اطاعت، اتباع، شریعت کی بات ہو تو میں ان کی بات کو لوں گا، سب کچھ قربان کر دینے کا عزم رکھنا۔ اب یہ عزم ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر اللہ ہمارے اس عزم کو، اس جذبے کو آزماتا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، جب تک آپ کے دل کے اندر محبت کا وہ درجہ نہیں آ جاتا۔ جیسے سیدنا حرام بن ملحان عظیم صحابی ہیں، ان کو نیزہ مارا گیا اور نیزہ جسم سے آر پار ہو گیا، اور ان کی زبان سے الفاظ کیا نکلے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔
اللہ رب العالمین کے رستے پر چلتے ہوئے کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ انسان کا جوڑ دنیا علیحدہ کر رہی ہو اور انسان کہہ رہا ہو اے اللہ اگر تو ایسے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اے اللہ اگر تو مجھے اس طرح سے رکھ کر راضی ہے تو اللہ میں بھی راضی ہوں۔ یقین مانیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے فلاح الرضا، رب بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ انما یوفی الصابرون، اللہ فرماتے ہیں ساری باتوں کی ایک بات ہے۔ انما کا معنی عربی زبان میں جو لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے، اردو میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ ساری باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ یوفی الصابرون، جو صبر کرنے والے لوگ ہوں گے ہم ان کے ساتھ پوری وفا کریں گے، ہم ان کے ساتھ پوری وفا کریں۔ میرا بھائی صبر تین طرح کا ہوتا ہے، صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ہم ایک صبر کو جانتے ہیں، باقی دو صبروں کو ہم نہیں جانتے۔ جس صبر کو ہم جانتے ہیں وہ صبر ہے مصیبتوں پر صبر کرنا، ہم صرف اس کو جانتے ہیں اور ہم کرتے بھی ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان رہنے والا آدمی بہت بہتر ہے اس آدمی سے جو الگ تھلگ رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول درمیان میں رہنے والا کیوں بہتر ہوا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ لوگوں کے درمیان رہ کر لوگوں کی باتیں برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، مصیبتوں کے اوپر صبر کرتا ہے، تانے سنتا ہے، گالیاں سنتا ہے، بڑے مسائل کے اندر الجھا ہوا رہتا ہے، مصیبتوں کے اوپر صبر کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو صبر کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم پوری وفا کریں گے، یہ وفا کیسی ہوگی؟ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندے کو اس بات پر ہی بڑا اجر دیا ہوا ہے کہ بندہ مصیبت کے آنے پر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیرے ہیں، تیری طرف ہم نے پلٹ کر آنا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ جو لفظ ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون یہ صرف امت محمد کو ملے ہیں، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام گم ہو چکے تھے تو یعقوب یہ کہا کرتے تھے، قرآن میں لکھا ہے یعقوب کہا کرتے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا غم اور میرا رونا اللہ کی طرف ہے، اللہ کے لیے میں روتا ہوں، اللہ کے سامنے اپنا غم رکھتا ہوں۔ اگر یہ جملہ ہوتا انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ ہوتا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام اس کو ضرور بھی ضرور کہتے، لیکن یہ امت محمد کا خاصہ ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ جملہ عطا کیا ہے۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ بندے کی زندگی میں پرانی مصیبتیں کوئی گزری ہوں اور بندہ کسی دن بیٹھ کر ان کو یاد کرے اور کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس کو پھر سے نیا اجر دے دیتا ہے۔ اس وقت تو اجر ملا ہی ملا، اب دوبارہ سے کہے دوبارہ سے پھر اللہ نے اجر دے دیا۔ اب بنیے تو صحیح اللہ کے، اللہ کی طرف آئیے تو صحیح۔ یہ وہ صبر ہے جو عام طور پر ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کرنے والے بھی بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں، اور جب ہماری برداشت کی وہ حد ختم ہوتی ہے پھر ہم اپنی بھڑاس نکالتے ہیں اور بھڑاس میں ہم اگلے کا تیا پانچا کر جاتے ہیں، اس کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ میرا بھائی یاد رکھیے صبر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ صبر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ہماری برداشت ختم ہوتی ہے، صبر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ صبر پہلے سے میں کر رہا ہوں، ہرگز نہیں۔ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، سحری کے فوری بعد روزہ کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ وہ ہماری برداشت میں ہے۔ جب دن چڑھتا ہے، روزہ کھلنے کا وقت قریب آتا ہے، عصر کے بعد ہم سب ہتھل ہو کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ روزہ بہت لگ رہا ہے، کیونکہ ہماری برداشت سے وہ باہر ہو چکا ہے، اور ہم لیکن پھر بھی صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو آگے بڑھ کر روزہ توڑ دے۔ ایسے ہی میرا بھائی زندگی کے اندر لوگ اگر باتیں کریں تو روزہ رکھ لیں، برداشت کریں، اتنا برداشت کریں جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ یار کوئی گھر میں آ کر گالی دے دے نا تو ہم اس کے ٹوٹے کر دیں،
لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر یہودیوں نے کہا تھا السلام علیکم، اے محمد تیرے اوپر موت آئے. یہ الفاظ کہے ہیں یا نہیں کہے؟ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے یہودیوں نے یہ الفاظ کہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اتنا کہا وعلیکم. آنی تو ہے، تمہیں بھی یاد ہے، تمہارے اوپر بھی یاد ہے، لیکن تم نے جو بد دعا کے لہجے میں کہا ہے اللہ تمہارے اوپر ہی اس کو الٹا کر دے. صبر کرنا سیکھیے. مصیبتوں میں صبر کرنے والا اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. کیسے پیارا لگتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے ساتھ وفا بھی کریں گے، اور وفا ایسی کریں گے کہ بغیر حساب کے ان کو جنتوں کے داخلے دیں گے، بلا حساب، کوئی حساب کتاب نہیں. حدیث میں آتا ہے، ممکن ہے آپ یہ حدیث پہلی مرتبہ سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن شہید کو بلایا جائے گا اور اللہ رب العالمین اس کے لیے میزان قائم کریں گے جس میں بندے کی نیکیاں تولی جانی ہیں. شہید کی نیکیاں لے کر تولی جائیں گی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پھر اللہ بلائیں گے نمازیوں کو، ان کے اجر تولے جائیں گے، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن جب صبر کرنے والوں کو بلایا جائے گا اللہ اس میزان کو اٹھا دیں گے، سائڈ پر رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل کی جائے. اتنی رحمت ان کے اوپر اللہ نازل کریں گے، اتنی ان کو عافیت ملے گی، اتنا سکون اللہ ان کو عطا کرے گا کہ جو لوگ پہلے سے جنت میں جا چکے ہوں گے وہ کہیں گے ہائے کاش کہ دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہمیں بھی یہ درجہ ملتا جو صبر کرنے والے کو ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی آدمی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا، بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ کہتا تھا الحمدللہ میرے رب نے جس حال میں رکھا ہے اس کی تعریف ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس کا نام رکھو کہ یہ اس شخص کا گھر ہے جو اللہ کی تعریف کرنے والا ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ اللہ کے ہاں بڑا حیران کرنے والا ہے، بڑا حیران کر دینے والا معاملہ ہے. اس کے اوپر کوئی نعمت ہوتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ کوئی کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے فَكَانَ خَيْرَ اللہ، اس کا یہ شکر اس کو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے. اور اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی اس کے لیے بڑا بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لیکن یاد رکھنا یہ دونوں کام مومن ہی کر سکتا ہے، عام آدمی کے بس کی بات نہیں، عام آدمی نہیں کرتا. ایک شخص کا بیٹا فوت ہوا تو اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ بیٹھتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد اٹھتا ہے اور نماز شروع کر دیتا ہے، پھر نماز سے فارغ ہوتا ہے بیٹھتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر نماز شروع کر دیتا ہے. ہم نے اس سے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا اللہ نے قرآن میں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، میری مدد لینی ہے تو نماز ادا کرو اور صبر کرو. کہتا ہے جب میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں بیٹے کی یادیں آ رہی ہوتی ہیں، جب رونا نکلنے والا ہوتا ہے تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، جب نماز پڑھ کے سکون ملتا ہے تو سلام پھیر دیتا ہوں، پھر بیٹھتا ہوں پھر رونا نکلنے لگتا ہے تو پھر اٹھ کر اپنے رب سے دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہوں. بس میں یہی کر رہا ہوں تو اللہ کا ساتھ مجھے کسی نہ کسی دن تو مل ہی جائے گا. صبر کیجئے لوگوں کی باتوں پر، لوگوں کے تانوں پر. یقین مانیے لوگ دھوبی ہیں، لوگ آپ کے دھوبی ہیں. دھوبی کیا کرتا ہے؟ وہ کپڑے کو خوب مارتا ہے، رگڑتا ہے، کپڑے کو خوب تکلیف پہنچاتا ہے، پھر کہیں جا کر کپڑا صاف ہوتا ہے. لوگ ہمیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور اللہ ہمارے گناہ دور کرتا جاتا ہے. لوگ ہمارے دھوبی ہیں. شکریہ ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کا جو انسان کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ کو کسی نے گالیاں دی، برا بھلا کا، وہ گھر گئے اور اس دور کی سب سے اعلیٰ کھجوریں خرید کر اس کے گھر میں تحفہ بھجوائیں اور کہا تیری بڑی مہربانی کہ تو نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا، میرے گناہ مٹا دیا، تیری گالیوں کی وجہ سے اللہ نے میرے کتنے گناہ مٹا دیے ہوں گے. تو میرا بھائی صبر کرنا سیکھیے، اللہ بلا حساب کتاب اجر دیتا ہے. اب یہاں ایک آخری نقطہ سمجھ لیں کہ بغیری حساب کا معنی کیا ہے. اللہ تو کہتا ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ہم لیں گے حساب. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حساب کے بغیر داخل کریں گے. حساب میرا بھائی دو طرح سے ہوگا. قیامت والے دن حساب کتنی طرح سے ہوگا؟
دو طرح سے ہوگا. پہلا حساب ہوگا اللہ رب العالمین ہر بندے کا حساب لیں گے، نبیوں کا بھی، نیک لوگوں کا بھی، گنہگار لوگوں کا بھی، سبھی کا حساب لیں. لیکن حساب کی دو صورتیں ہوں گی. پہلی صورت یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین حساب سب کا لیں گے، جیسا کہ کسی نیک آدمی کا اللہ حساب لیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ساتھ ہی ساتھ اس کی کمیوں کوتاہیوں کو، جیسے دنیا میں پردہ رکھا ہے، اللہ ادھر بھی پردہ رکھ کے اس کو کلیئر کر کے جنت میں داخل کر دیں. اس کو کہتے ہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا. یہ ہے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونا. اور جس کا حساب اللہ نے یوں کر کے لیا، ہاں بھائی نمازیں ادا کی ہیں، جی ہے اللہ کی ہیں، تمہاری اتنی نمازیں کم کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ نے یہ سوال کر لیا کہ ایسا کام تو نے کیوں کیا، سمجھ لو کہ وہ عذاب کے اندر پڑ گیا، اس کو عذاب ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، من نوقش الحساب عذب، جس کو اللہ نے پوچھ لیا کہ ایسا کیوں کیا ہے اس کو عذاب بھی ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کی کیوں کا جواب ہم نہیں دے سکتے. اللہ تو فرماتا ہے کہ میرے سامنے کوئی بول ہی نہیں سکتا. اس دن ساروں کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور کوئی سر اٹھا کر بات نہیں کرنے والا ہوگا. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان لوگوں میں شامل کرے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کی قسم ہم نہیں کھڑے ہو سکتے. ابلیس تھا، ابلیس جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، ایک سجدہ نہیں کیا. ہم روز کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں اور چاہت جنت کی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا تھا کہ آپ نے یہ ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، دھول ہو گئی، انہوں نے کھا لیا اور جنت سے نکال دیے گئے. وہ ایک بھول تھی اور ہم گناہوں کے ڈھیر لگا کر پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنت میں ہی جانا ہے. ہاں امید اللہ سے رکھیں، لیکن کام بھی تو وہ کریں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. کام بھی تو وہ کرنے چاہیے. اب چور چوری کرتا رہے اور کہے اللہ غفور الرحیم ہے، تو اللہ اس کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ دل کے اندر صبر جذبہ اتنا ڈال دے کہ لوگ انسان کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ کردار دے دے، اللہ ان کے جیسی سیرت دے دے. اللہ سمجھنے